جناب چیئرمین، جو بات جاوید عباسی صاحب نے کی اس کو آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ججمنٹ پرسوں سپریم کورٹ کی ڈیٹیلڈ ریزننگ آئی اور جو ججمنٹ آتھر کیا جسٹس مقبول باقر صاحب نے، وہ ایک تاریخی ججمنٹ ہے۔ اور وہ تاریخی ججمنٹ اس لیے ہے کہ اس ججمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کی بیل کی جورسپروڈنس کے اندر ایک نیا باب کا، ایک نئی تاریخ کا، ایک نئی جورسپروڈنس جو ہے اس نے جنم لیا ہے۔ اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے تو دیگر کورٹس بھی آئین کے تحت اس ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بیل کے تمام تر معاملات کو اس کی روشنی میں آگے اس کو مزید ڈیولپ کریں گے۔ جناب چیئرمین، احتساب کا عمل بہت ضروری ہے، اور انفیکٹ پاکستان کے اندر، اور یہ اکثر پارلیمان پہ کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی جو پہلی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی اس نے جو پہلا قانون پاس کیا وہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ پارلیمنٹیرینز یا پارلیمان احتساب سے گھبراتا ہے یا احتساب سے بھاگتا ہے، درست نہیں، تاریخی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی۔ لیکن جناب چیئرمین، گاڑی پٹری سے کہاں اتری؟ گاڑی پٹری سے وہاں اتری جب پاکستان کے اندر قانون کے، ایک قانون کے 5 معیار ہونے لگے۔ اور وہ 5 معیار کیا تھے جناب چیئرمین، یا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلا، کہ آپ پہ قانون مختلف طریقے سے لاگو ہوگا اگر آپ کا تعلق پاکستان کی رولنگ اشرافیہ سے ہے۔ دوسرا جناب، کہ اگر آپ کا تعلق پاکستان کی رولنگ اشرافیہ سے ہے اور آپ سویلین ہیں، اس کا اطلاق مختلف ہوگا۔ تیسرا وہ ہے جناب چیئرمین کہ اگر آپ پاکستان کی اشرافیہ کے کولیبریٹر ہیں، ان کے مددگار ہیں، تو پھر قانون کا اطلاق ایک مختلف طریقے سے آپ پہ ہوگا۔ اور چوتھا جناب چیئرمین، اگر آپ امیر اور پاورفل ہیں تو امیر کے لیے انصاف کے طریقے اور تقاضے مختلف ہیں۔ اور 5واں معیار جناب چیئرمین وہ ہے
وہ آپ کی طرح اور میری طرح ایک عام شہری ہے جس کی کوئی داد رسید یا جس کی کوئی پہنچ نہیں ہے، تو پھر قانون کا اطلاق میرے لیے اور آپ کے لیے یا عام شہری کے لیے ایک مختلف طریقے سے ہوگا۔ پھر ایک اور نیا تفرقہ آیا جناب چیئرمین، اور وہ تفرقہ یہ تھا کہ اگر آپ رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ یو ول بی ٹرائیڈ بائی یور پیئرز، یعنی اگر آپ کا تعلق جوڈیشری سے ہے تو یو ول بی ٹرائیڈ بائی یور پیئرز، اگر آپ کا تعلق پاکستان کی آرمڈ فورسز سے ہے تو یو ول بی ٹرائیڈ بائی یور پیئرز، اگر آپ کا تعلق پاکستان کی سول سروس سے ہے، طریقہ کار انہوں نے رکھا ہے ایسٹا کوڈ میں، اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں یا سیاستدان ہیں جناب چیئرمین، تو دین یو ول بی ٹرائیڈ ان اے اسپیشل کورٹ، ایک اسپیشل قانون ہوگا اور اس قانون کے تحت ایک اسپیشل کورٹ ہوگا، ایک اسپیشل جج ہوگا اور آپ اس کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور اگر آپ ایک عام شہری ہیں تو پھر دین یو آر ایٹ دا مرسی آف دی آرڈینری کورٹس۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں، میں تو روز کچہریوں میں آتا جاتا ہوں، 25 سال سے مقدمے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ جناب چیئرمین، یہ پارلیمان کا تاریخی فریضہ ہے کہ وہ سستے انصاف کے لیے جد و جہد کریں، اور اس ضمن میں ایک حد تک سینٹ آف پاکستان نے اپنا یہ کردار ادا کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم came to the committee of the whole، ہم نے اپنی سفارشات تیار کی اور ہم نے ان سفارشات کو بھیجا، لیکن ان پہ عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج پھر جناب چیئرمین، it is the clarion call of history that this parliament has to play its historic role، اور اس پارلیمان کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے احتساب قانون اور نئی احتساب باڈی کا تعین کرنا ہوگا۔ جناب چیئرمین، میں نے بہت پہلے جس وقت ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، اس وقت میں نے ان کو سفارشات بھیجی تھیں۔ آج بھی میں وہ سفارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر طور پہ 2 منٹ کے اندر جی، اور وہ یہ ہیں جناب چیئرمین کہ ایک نئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے، ایک فیڈرل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کی ضرورت ہے۔ اس فیڈرل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کے تحت تمام تر لوگ، regardless of whether they are with the judiciary, regardless of whether they are with the civil bureaucracy, regardless of whether they are with the military bureaucracy, regardless of whether they are politicians، ایک قانون جس کے لیے سب جو کرپشن میں ملوث ہو، ایک قانون ہو،
ایک طریقہ کار ہو اور اس فیڈرل کمیشن کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز جتنوں کا بھی میں نے ابھی نام لیا ہے ان تمام کی ریپرزنٹیشن ہو اس کمیشن کے اندر، تاکہ وہ اوورسی کریں کہ کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال نہیں ہے۔ آربٹری پاورز جو چیئرمین نیب کے پاس اس وقت ہے، ان ٹرمز آف اریسٹ، ان ٹرمز آف پلی بارگیننگ، ان ٹرمز آف فائلنگ اور ناٹ فائلنگ آف اے ریفرنس، ان ٹرمز آف میکنگ اور ناٹ میکنگ این اپروول، یہ تمام تر پاز ایک شخص سے نکال کے اس کمیشن کے پاس ہوں، تاکہ وہ کمیشن فیصلہ کر سکے ابو دا بورڈ ہو کے۔ دیر آر مسٹر چیئرمین نو ہولی کاؤز، کوئی مقدس گائے نہ ہو کہ اس پہ ہاتھ لگ سکتا ہے، اس پہ ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اور اس کے لیے جناب چیئرمین آپ کے توسط سے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یا تو پارلیمانی ایک کمیٹی بنائی جائے دونوں ہاؤسز کی، جن میں تمام سیاسی جماعتیں جیسے 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ بنی تھی کہ اگر ایک جماعت ہے اور اس کا ایک ممبر بھی ہے تو اس کو اس کا ممبر ہونا چاہیے، اور دونوں جوائنٹ سیشن سے اس کمیٹی کی تشکیل ہو اور وہ کمیٹی کو ایک ٹائم فریم دیا جائے کہ اس ٹائم فریم کے اندر آپ کو ایک نیا قانون بنانا پڑے گا جناب چیئرمین، ورنہ اس پارلیمان سے اس ججمنٹ کے بعد جو باتیں اس ججمنٹ میں کی گئی، اس کے بعد اگر پارلیمان اپنا تاریخی کردار ادا نہیں کر پاتی تو پھر یہ پارلیمان جس میں آپ اور میں شامل ہیں تاریخ کی مجرم ہوگی۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ لیڈر آف دا ہاؤس پلیز۔